نعت پڑھ رہے تھے کہ اوصاف تو سب نے پائے ہیں مگر حسن میں ان جیسا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ نے کیسا کمال بنایا اپنے حبیب علیہ السلام کو۔ آج کچھ مسجد کا نام بھی غالباً جمال مصطفیٰ ہی ہے، تو کچھ جمال مصطفیٰ سے ہی بات کو شروع کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو خوبصورت بات ہے نا کہ نبی پاک کو رب نے کیسا باکمال بنایا ہے، یعنی آپ کا ذکر بھی باکمال ہے، آپ تو سراپا کمال ہے نا، سر سے پاؤں تک کیسے کمال ہے کہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول۔ کمال ہے میرے آقا، مگر ذکر کیسا کمال ہے۔ نارملی ہم جب عطر خریدتے ہیں تو عطر خریدتے وقت عطر والے کو کہتے ہیں ذرا ایسا عطر دینا جو لانگ لاسٹنگ بھی ہو اور تھوڑا دور تک خوشبو جائے، مگر آج میں آپ کو جو درود پاک کی فضیلت، ذکر مصطفیٰ کی فضیلت، صحابہ کرام فرماتے ہیں جب کسی محفل میں بیٹھ کر مسلمان اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں تو اس سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں۔ زمین پر درود پڑا جائے فرشتے آسمانوں پر محسوس کرتے ہیں اور ریکگنائز کر لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کسی جگہ پر نبی پاک علیہ السلام کی امتی پیارے آقا پر درود بھیج رہے ہیں۔ اب درود میں کیسی خوشبو ہے، اور وہ خوشبو کیوں نہ ہو کہ ذکر کس مہکے مہکے آقا کا ہے۔ جمال مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے نا کہ حسن میں ان جیسا کوئی نہیں۔ حسن میں نارملی چہرہ، اعضائے جسم، آنکھیں، کان، لب، بال، باڈی کے پارٹس کا ذکر ہوتا ہے۔ نبی پاک کا ہر عضو جو جس پہ مبارک ہے وہ باکمال ہے، مگر آج میں ان پر بات نہیں کروں گا، وہ تو ہے ہی ایسے باکمال کہ ساری زندگی گفتگو کرتے رہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ بات پوری نہیں ہوتی، مگر آج میں ان دو چیزوں پر بات کروں گا، خاص طور پر یہ نوجوان بیٹھے ہیں جو بڑا آئیڈیالائز کرتے ہیں آج کل دنیا میں بہت سارے لوگوں کو۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں فٹ بالر کا دیوانہ، میں فلاں کرکٹر کے پیچھے لگا ہوا، وہ کسی اداکار کو فالو کر رہا ہے، اس جیسے بال، اس جیسے کپڑے، اس جیسا اسٹائل، وہ بڑا حسین ہے، بڑا اسٹائلش ہے۔ آج تو میں اس کی بات کرنے آیا ہوں کہ جس کا وہ باڈی کی وہ دو چیزیں جس سے پوری دنیا گھن کھاتی ہے، آپ کے اور ہمارے پسینے سے۔ میں اور آپ عطر کیوں لگاتے ہیں؟ عطر اور پرفیوم لگانے کی وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ عطر اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمارے پسینے کی بو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور ہمیں بھی فریش فیل ہو، ہمیں بھی تکلیف نہ ہو۔ ہم پسینے کی بو سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں، اور میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ دنیا کا ایک حسین لا کر دکھا دو جس کے پسینے میں خوشبو ہو، اور میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے پسینے کی خوشبو کا عالم یہ ہے۔ پوچھو بریلی کے تاجدار سے، لکھتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر، کیسا پسینہ خوشبودار تھا۔ مدینہ منورہ اور مکے کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں، جو مکے مدینے گئے انہیں پتا ہے اب بھی عطر کی بڑی بڑی دکانیں ہیں اور بہت کمال کی خوشبو لگاتے ہیں، مہنگی خوشبو لگاتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک صحابی رسول پیارے آقا کی بارگاہ میں آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور مجھے عطر چاہیے، خوشبو چاہیے۔ نبی پاک نے پیسے نہیں دیے کہ جاؤ جا کر عطر خرید لو۔ آقا فرماتے کل آنا، ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ صحابی رسول دوسرے دن شیشی لے کر جاتے ہیں، میرے آقا نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا۔ مانگی خوشبو ہے، عطا پسینہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دو، دلہن کو دے دو۔ وہ دلہن بھی کیسی کمال کی ہے، کیسی عاشق رسول ہے، اس نے وہ پسینہ لگانا شروع کیا۔ میں اور آپ اچھا عطر لگا لیں، ایک کمرہ مہکتا ہے۔ علماء موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ جب اس دلہن نے وہ پسینہ لگانا شروع کیا، پورے مدینے میں اس کی مہک جا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ گھر جو تھا وہ بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ میں اور آپ پسینے سے بچنے کے لیے عطر لگاتے ہیں، آقا وہ ہے جن کا پسینہ لگائیں تو گلیاں مہک جاتی ہیں۔
आला हजरत लिखते हैं वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे फूल। अब जरा गौर कीजिए ये कैसी महक है। अभी मैं मस्जिद में आ रहा था, उससे पहले मेरा एक और जगह इवेंट था, बयान था, तो मेरे साथ इरफान भाई होते हैं, मैं गाड़ी में बैठ के पूछता हूँ अगली जगह कितनी देर में पहुंच जाएंगे, तो वो लोकेशन लगाते हैं, बताते हैं 12 मिनट 14 मिनट 15 मिनट, लोकेशन पता है और वो फौरन वहां पर उतने मिनट में हम नॉर्मली पहुंच जाते हैं। जिंदगी आसान हो गई है। आज से 10 साल पहले क्या होता था, हाँ भाई किधर जाना है, आप दोराजी कॉलोनी पहुंचेंगे, चौराहे से दूसरी गली में फिर लाल बोर्ड नजर आएगा तो राइट मुड़ जाइएगा, फिर एक पोल नजर आएगा तो लेफ्ट घूम जाइएगा, एड्रेस ही ढूंढते रहता था बंदा। अब लोकेशन ने जिंदगी आसान कर दी, बंदा डॉट उस घर पर, उस मकान पर, उस मस्जिद पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेविगेशन से, टेक्नोलॉजी से फायदा हुआ। मगर आज से तकरीबन 1450 साल पहले सहाबाए किराम के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम था। हाँ, उनके पास भी लोकेशन जो है ना वो लोकेटर सिस्टम था। वो लोकेट कैसे करते थे, पूछते नहीं थे नबी पाक कहाँ गए हैं, सड़क के किनारे खड़े होते खुशबू बताती आका गुजर के गए। हाय हाय, आला हज़रत लिखते हैं ना अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार। आका जिस सड़क से गुजरते ना वो जमीन अंबर अबीर हो जाती थी, गुबार मुश्क हो जाता था। अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। बल्कि सच्ची बात ये है 1450 साल पहले गुजरे हैं ना, आज भी किसी आशिक रसूल को मदीने ले जाओ, हाँ आंखों पे पट्टी बांध दो, उसको मत बताओ कहां ले जा रहे हो, आंखों पे पट्टी बांधे, आशिक रसूल होना चाहिए, नाक में वायरस नहीं होना चाहिए। और कोविड के जमाने में आया था ना वायरस, सूंघने की सलाहियत चली गई थी। आज भी कुछ लोगों को मदीने में खुशबू नहीं आती, वो अपना वायरस का इलाज करा है। आशिक रसूल है, उसको आंखों पे पट्टी बांध के मदीने ले जाओ, वो मदीने में दाखिल होकर बताएगा, क्या बताएगा, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी गलियां बता रही हैं कि मेरे आका की महक का आलम क्या होगा। सिर्फ 2 चीजों पर बात करनी है, पसीने पर, तो दुनिया के हर बंदे का पसीना बू वाला होता है, मेरे आका का पसीना ऐसा मुश्कबार है, फिर किसी और से क्यों प्यार किया जाए। अब दूसरी चीज, थूक। हमारे सामने कोई थूक दे घिन आती है, मगर मेरे आका का लुआबे मुबारक का आलम क्या है। उतबा बिन फरकत सहाबी रसूल रदियल्लाहु ताला, उनकी 4 अज़वाज थी, 4 बीवी। हर ज़ौजा अपने शौहर के लिए तैयार होती थी, खुशबू लगाती थी, मगर जब भी उनके पास जाते तो उनके अंदर से बहुत कमाल की खुशबू आती थी। तो बीवियों ने आपस में मशवरा किया कि ये कौन सी खुशबू लगाते हैं, हम सबसे अच्छी खुशबू इनकी होती है। एक बार चारों मिलकर पूछ लेते हैं। उन्होंने हज़रत को बिठाया, कहा हज़रत एक सवाल, आप खुशबू कौन सी इस्तेमाल करते हैं, इतनी कमाल की खुशबू आपके जिस्म से आती है, पूरा कमरा महक जाता है। आपने फरमाया मैं तो कोई खुशबू लगाता ही नहीं, कोई खुशबू नहीं लगाते, आप इतने महकते कैसे हैं। कुछ अरसा पहले मेरी बॉडी पर स्किन डिजीज हो गई, जिस्म पर कोई आबले वगैरह जिस्म के कोई प्रॉब्लम हो गई, कहते मैं नबी पाक इस्लाम की बारगाह में गया। अब ये अलग बहस है कि सहाबाए किराम को जब जब कोई प्रॉब्लम होती कहीं और नहीं जाते, सरकार के कदमों में हाजिर हो जाते हैं। उन्हें मालूम था नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला थे हुजूर, जिस्म में प्रॉब्लम। प्यारे आका ने फरमाया उतबा अपना कुर्ता उतारा। कहते हैं मैंने अपना कुर्ता उतारा, मेरे आका ने लुआबे दहन निकाला, मेरे जिस्म पर मलना शुरू किया। करम नवाजी तो देखो नबी पाक की। कहते वो दिन है, आज का दिन है, बीमारी तो चली गई है, जिस्म वैसे ही महकता रहता है। अरे जिसके थूक का आलम ये है, जिसके लुआब का आलम ये है। हजरत कतादा की आंख निकलती है जंग ओहद में, हमारी आंख में तिनका जाए ना, चीख निकल जाती, आंख निकल गई, तीर लगा, आंख पार आ गई। Try to understand, imagine the pain, कितना दर्द होगा। किसी डॉक्टर, किसी तबीब के पास नहीं गए, निकली हुई आंख लेकर आका के पास आए, हुजूर आंख निकल गई।
حضور نے لعاب دہن آنکھ پر لگایا، واپس آنکھ اس جگہ پر لگائی، اللہ سے دعا کی۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں، میں ایک اور عجیب سی بات آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں جس باڈی پارٹ کا آپریشن ہوگا نا آپ کا، وہ ویسا فنکشن نہیں کرے گا جیسا پہلے کر رہا ہو۔ کسی کے 2 گھٹنے ہوں، ایک پیر کا آپریشن ہو جائے، بندہ کہتا ہے اس پہ آپریشن ہوا تھوڑا کم اس میں پاور رہ گئی ہے۔ 2 ہاتھ میں سے کسی ایک ہاتھ پہ ہڈی ٹوٹ جائے، راڈ ڈل جائے، بندہ کہتا ہے یہ آپریشن کے بعد ویسی پک اپ نہیں کر رہا۔ ایسا ہی ہے نا، یہ تو آپریشن ہوا تھا نا، آنکھ واپس لگائی ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ ٹھیک ہے اس سے زیادہ اچھا یہ والی آنکھ دیکھ رہی ہے جو نبی پاک نے لگا دی ہے۔ جس کے لعاب کا عالم یہ ہے، جس کے پسینے کا عالم یہ ہے، اس کے جسم اقدس کا عالم کیا ہوگا، ان کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا، ان کی زلفوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے حسن کا عالم کیا ہوگا، ارے اس چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اللہ اللہ ہو بچپنے کی کھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھیں کیسی ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاتھ کیسے ہیں، ہاتھ جس تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کان کیسے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے ہونٹ کیسے ہیں، فرماتے ہیں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ ناک مبارک ایسی اٹھی ہوئی اور ایسے نور والی ہے، فرماتے اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں درود، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ایک ایک باڈی پارٹ کی بات کریں، طاقت کیسی ہے، بازوؤں میں قوت کیسی ہے، فرماتے ہیں جن کو بازو جن کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ زبان کیسی ہے، فرماتے جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا سبحان اللہ جب مسکراتے ہیں تو غمگین دلوں کا کیسے سہارا بن جاتے ہیں، فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے ہیں، نبی پاک مسکرا دے تو روتا بندہ ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج جمال مصطفیٰ پر ذکر ہو رہا ہے، نبی پاک کے حسن و جمال پر بات ہو رہی ہے، ذکر کا مزہ ایسا ہے، دیدار کا عالم کیا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، سوچو تو صحیح، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ہم تو جان دینے کے لیے تیار ہیں، دیکھا نہیں، جنہوں نے دیکھا ہوگا۔ حضرت جابر سے پوچھو، آپ میں سے جو ولیج گاؤں میں ٹریول جنہوں نے کیا ہوگا نا، انہیں پتہ ہے جب گاؤں میں جاتے ہیں قافلوں میں جاتے ہیں تو تارے بڑے کلیئر نظر آتے ہیں، شہروں میں نظر نہیں آتے، لائٹیں ہوتی ہیں، وہ لائٹیں کم ہوتی ہیں تو چاند تارے بہت بیوٹیفل نظر آتے ہیں، بہت کلیئر اسکائی ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں تو لائٹیں تھی نہیں، 1400 1400 سال پرانی بات ہے۔ کہتے ہیں ایک بار 14ویں رات تھی، میں اپنے گھر سے باہر آیا، میں نے دیکھا کہ 14ویں رات کا چاند بڑا خوبصورت ہے۔ اب پھر میں نے دیکھا کہ میرے آقا بھی جلوہ فرما ہے۔ میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبی پاک کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر آقا کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے ہیں واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت، کیسا حسن ہوگا، کیوں نہ تڑپے ہم، کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے آقا کا جلوہ دکھا دے۔ دیدار آج بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، ہاں عاشقان رسول کو آج بھی دیدار کرایا جاتا ہے۔ درود پاک کی کثرت یہ ایک وظیفہ ہے، جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے اسے نبی پاک کی خواب میں دید نصیب ہوتی ہے۔ نمازوں کی پابندی، سنتوں پر عمل، گناہوں سے توبہ، اور آنکھیں بھی تو پاک کرنی ہے نا۔ جن آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھنا ہے وہ آنکھیں حرام بھی دیکھیں تو پھر کیسے دیکھیں گے؟ آنکھیں پاک کریں، دل پاک کریں، رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ۔ دل یادگار مدینہ بنانا ہے تو دل کو گندگی سے پاک بھی تو کرنا ہوگا نا۔ ایک ہی برتن میں گندگی بھی ڈالو اور دودھ بھی ڈالو، دودھ کا کیا حال ہوگا؟ خراب ہو جائے گا۔ اگر دودھ صاف ستھرا پینا ہے تو برتن پہلے صاف کرنا ہوگا نا۔ تو یہ دل بھی ایک برتن کی طرح ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ کسی کی دشمنی بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے، تکبر موجود ہے، کینہ موجود ہے، انتقام موجود ہے، مسلمانوں کے لیے بری بری پلاننگز موجود ہیں، اور بندہ کہ سینہ بنے مدینہ، کیسے بنے گا بھائی؟
یہ فارمولہ ہے، یاد رکھیے. جب آپ کو یہ خیال آئے نا کہ نماز پڑھنے، درود پڑھنے، نعت خوانی میں آنے میں مجھے مزہ نہیں آتا، وہ رقت قلبی نہیں ملتی، وہ لطف نہیں آتا، تو پھر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ there is something wrong. اللہ کے ذکر میں تو چین ہی چین ہے. خود قرآن میں رب نے فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو جب چین اللہ کے ذکر میں ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی پاک کا ذکر بھی اللہ ہی کا ذکر ہے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے گا. کیوں؟ قرآن کیا ہے مجھے بتائیے؟ اللہ کا ذکر ہے. اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو کیا کہیں گے؟ ذکر الہی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ذکر الہی ہے نا، تو قرآن میں بھی تو نبی پاک کا ذکر ہے. تو نبی پاک کا ذکر قرآن میں ہے تو اس کا مطلب یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. بلکہ علماء تو یہاں تک فرماتے ہیں اللہ کے دشمنوں کا انجام اور ان پر آنے والا عذاب اس لیے پڑھے کہ اللہ نے ان کو کیسا بدلہ دیا، ان پر کیسا عذاب نازل کیا. اللہ کی قدرت کتنی شاندار ہے. تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کے پیاروں کا ذکر بھی کرنا اللہ کا ذکر ہے. تو سبحان اللہ، جب ان تمام اذکار کے اندر لطف نہ آئے نا، آپ انجوائے نہ کریں، تو there is something wrong. ہمیشہ یاد رکھیں اللہ نے زبان میں چکھنے کا ٹیسٹ دیا ہے، ہاتھوں میں چھونے کا ٹیسٹ دیا ہے. گرم ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. اسی طرح ہماری روح کو عبادت کی حلاوت کا، ایمان کی حلاوت کا ٹیسٹ بھی دیا. اب ایمان کی حلاوت، ایمان کا ٹیسٹ کیوں نہیں مل رہا؟ اس کا مطلب کوئی بیماری ہے. دیکھیں نا، آپ کی فیوریٹ ڈش مثال کے طور پر بریانی ہے. کسی کو بریانی بڑی پسند ہے، لیکن جس دن آپ کا بیمار طبیعت خراب ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے بخار میں، وہی بریانی اچھی نہیں لگتی. بندہ کہتا ہے کیسی بنائی ہے بریانی؟ گھر والے کہتے ہیں ویسی بنائی جیسی بناتے ہیں. آپ کے منہ میں پرابلم ہو گئی ہے. چائے اچھی نہیں لگتی، بندہ کہتا ہے کڑوی چائے. چائے کڑوی نہیں، چائے ٹھیک ہے، آپ کی زبان کڑوی ہو گئی ہے. ہوتا ہے نا، اچھی چیزیں بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن آپ کیا کرتے ہو؟ کھانا جاری رکھتے ہو، دوائی ساتھ لیتے ہو، اور پتہ ہے جیسے ہی بخار اتر جائے گا یہ سارے ٹیسٹ واپس آ جائیں گے. بالکل ایسے ہی اگر نماز میں، تلاوت میں، عبادت میں ٹیسٹ نہیں آ رہا، تلاوت کرتا ہوں نیند آتی ہے، اجتماع میں جاتا ہوں بھاگنے کو جی جاتا ہے، مسجد میں آتا ہوں بے قراری ہو رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اندر بیماری آ گئی ہے. دل کا علاج کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے. کچھ لوگ اسی لیے بھاگ جاتے ہیں کہ یار دل ہی نہیں لگتا میرا، نہ بیان میں دل لگتا ہے، نہ محفل میں مزہ آتا ہے، نہ مدنی چینل کھولتا ہوں فوراً چینج کر کے دوسرے چینل پہ چلا جاتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا. تو اب آپ نے پکڑنا ہے اپنے آپ کو کہ دل نہیں لگ رہا تو بیماری ہے. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اس کام کو کرتا رہے، دوائی ساتھ لیتا رہے، توبہ کرتا رہے. جس دن دل سے یہ زنگ دور ہوگا انشاءاللہ ہر سجدہ آپ کو لطف دینے لگ جائے گا، ہر دعا میں آنسو بہیں گے، ہر محفل میں آپ کو مزہ آئے گا، کیونکہ لطف ہی اس میں ہے نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. تو مجھے تو چین ملنا چاہیے، میں انجوائے کروں. دیکھیں ماشاءاللہ کئی میں چہرے دیکھ رہا ہوں فریش ہو گئے. جس کو یہ فیل ہونا کہ میں جب محفل میں جاتا ہوں، بیان میں جاتا ہوں، نبی پاک کی بات سنتا ہوں، میری تھکن دور ہو گئی. اللہ کا شکر ادا کرو، اس کا مطلب دل زندہ ہے، تمہیں چین مل رہا ہے، سکون مل رہا ہے، انجوائمنٹ مل رہی ہے. اچھا اس میں بھی ایک اور آپ کو بات بتاؤں. یہ جو نا اس میں ابھی اصل امتحان تو شروع ہونے والا ہے. رات کو 2 بجے رمضان کے علاوہ آپ نے کب مجھے ٹائم دینا تھا؟ کل ورکنگ ڈے بھی ہے، پھر بھی آپ بیٹھے مسجد میں. اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ شیطان بند ہے. ہاں وہ بہکانے والا بھی موجود نہیں ہے. عام دنوں میں بلا کے دکھا دیں آپ نے کدھر آنا ہے. تو وہ یہ رمضان کا ایک مہربانی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، شیطان بند ہے. اب لیکن ہوتا کیا ہے، عقل مند وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریکٹس اتنی مضبوط کر لے رمضان میں، اتنا تگڑا ہو جائے، روحانی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہو جائے کہ جب شیطان بھی آ جائے نا تب بھی یہ اچھی عادتیں وہ کنٹینیو کرے. اصل مقابلہ تو چاند رات سے بعد ہے. اب دیکھنا ہی کہ آپ میں سے کون کون اس مقابلے کو جیتتا اور کون ہار جاتا ہے. دل بڑا غمگین ہے. امام صاحب بیٹھے ہیں اور بھی کئی لوگ افسردہ ہو رہے ہیں، یار یہ 4-5 دن رہ گئے ہیں، یہ رونقیں، یہ بہاریں ہیں، سب ایسے غائب ہو جاتے ہیں. بندہ کہ کدھر گئے سارے مسلمان؟ رمضان گئے، بندے مسلمان کہاں چلے گئے؟ تو نہیں میرے پیارے ساتھی، اس بار اس رمضان میں اپنی عادتوں کو اتنا اسٹرانگ کر لیں، نیکیوں کو اتنا مضبوط کر لیں. دیکھیں نا ینگسٹر بیٹھے ہیں، آپ بھی دنیا میں جب کوئی ہیبٹ بنانی ہوتی ہے، کوئی عادت بنانی ہوتی ہے، کوئی ڈائٹ کنٹرول کرنی ہوتی ہے، کوئی ورزش کرنی ہوتی ہے، سب کیا کہتے ہیں یار پہلے 15-20-25 دن مشکل ہے، 20-25 دن مشکل گزریں گے پھر عادت بن جائے گی. کوئی آپ نے چینی چھوڑنی ہے، پھیکی چائے پینی ہے، بندہ کہا بڑی کڑوی لگ رہی ہے، 10-15 دن کڑوی لگے گی، پھر میٹھی بھی اچھی نہیں لگے گی، عادت ہو جائے گی. بالکل اسی طرح
اچھا کسی کو پان سگریٹ چھوڑنا ہے، پہلے 20-25 دن مشکل ہے، اگر اس پہ پکا ہو گیا چھوٹ جائے گا، یار 30 دن مل گئے، شیطان بند ہے، ایسی عادتیں بنا لو کہ رمضان کے بعد بھی وہ عادتیں پکی رہے نا، جس نے پورا مہینہ ساری نمازیں پڑھی، رمضان ختم ہونے کے بعد وہ کیسے نمازیں قضا کر سکتا ہے؟ اس کی تو پراپر عادت بن گئی نا۔ اس بار ہم نے اتنا اسٹرانگ ہونا ہے، انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ بے شک رمضان چلا جائے ہم مسجد سے دور نہیں ہوں گے انشاءاللہ، ہم رمضان کے بعد بھی نمازی رہیں گے، ہم رمضان کے بعد بھی نیک رہیں گے، رمضان کے بعد بھی عبادت کرنے والے بنیں گے، یہی تو اصل مقابلہ ہے۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ ادھر چاند دکھتا ہے، یعنی اگر مغرب میں اعلان ہو جائے نا تو عشاء میں نمازی نہیں آتے، وہ جو روز تراویح میں آ رہا ہوتا ہے وہ عشاء میں نہیں آ رہا ہوتا۔ ایسا نہیں کرنا ہے اس بار، پلیز اس بار اپنے آپ پر دیکھیں، یہ نہیں پتا کہ اب اگلا رمضان ملے نہ ملے، اس رمضان کو آخری سمجھیں، آخری گھڑیاں ہیں، اور ہمیں تو نبی پاک کی عشق کی بات ہو رہی ہے، پیارے آقا سے محبت کی بات ہو رہی ہے، ذکر کرتے ہیں تو دل جھوم اٹھتا ہے، دیدار بھی کرنا ہے، اچھا یہاں تو کرنا ہے انشاءاللہ خواب میں، ورنہ قبر میں تو سب کی ملاقات ہے نا، اور پتہ ہے آپ کو 1 to 1 ملاقات ہے، ہاں نبی پاک سے آپ سب کی 1 to 1 انشاءاللہ ملاقات ہونی ہے۔ اس ملاقات کی کیا تیاری ہے؟ اس میٹنگ کی کیا تیاری ہے؟ وہاں ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو دیکھ کر نبی پاک اپنا چہرہ انور پھیر لیں گے، ایسے بھی ہوں گے جو نبی پاک کو دیکھ کر نہیں پہچان سکیں گے اور جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی، اور انشاءاللہ ایسے بھی ہوں گے کہ سرکار کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں گے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے جس نے ساری زندگی ان کی نعتیں پڑھی، ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کیا، لوگوں نے تانے دیے مگر اس نے چہرے پہ داڑھی سجائی، لوگوں نے مذاق اڑایا مگر وہ سر پر امامہ پہن کے گھومتا رہا، اس نے سنتوں والا لباس پہنا تو فیملی کے لوگوں نے اعتراض کیا۔ ارے جس نے حرام روزی کو اس لیے دھکار دیا کہ میرے آقا نے منع کیا ہے، وہ دین کا کام کرتا رہا، وہ تو انتظار میں ہے کہ کب وہ دن آئے کہ نبی پاک کا دیدار ہو اور آقا کا دیدار کروں، اور نبی پاک اپنے سینے سے لگائیں کہ یہ میرا غلام ہے جو سنتوں پر عمل کرتا رہا۔ اب سوچنا میں نے اور آپ نے ہے کہ ہم کیا ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جب قبر میں سرکار کو چہرہ دکھائیں تو نبی پاک ہم سے راضی ہو، وہ ہمیں اپنے دامن میں چھپا لیں، ورنہ وہ لوگ جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہے ہیں، جو حرام کاموں میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو مرنا نہیں ہے، کیا پیارے آقا کی بارگاہ میں جانا نہیں؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں یار اگر میں اکیلا حرام چھوڑ دوں، میں اکیلا جھوٹ چھوڑ دوں، میں اکیلا ملاوٹ چھوڑ دوں، میں اکیلا رشوت چھوڑ دوں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سارا دنیا سارا معاشرہ کر رہا ہے، ہماری تو پوری مارکیٹ غلط کرتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ قبر میں ساری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ میں اکیلا جاؤں گا، میں نبی پاک کو یہ تو کہہ سکوں گا نا حضور باقی لوگوں نے کیا نہیں کیا، حضور میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا، میں اپنے حصے کی کوشش کر کے آیا ہوں، اور خدا کی قسم میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے نا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہی تو فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے۔ جب آقا کا تشریف لے آئے اور راضی ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے چین ہو جائے گا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جب حضور کرم فرما دیں گے، آپ کے پیارے قدم لگ جائیں گے تو میری اندھیری قبر کی رات بھی جگمگا اٹھے گی۔ کیا خوبصورت بات، ایک اور جگہ اللہ لکھتے ہیں نا، گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے، نور کا تڑکا ہو پیارے، گور کی شب تار ہے۔ حضور قبر اندھیری ہے، اپنے نورانی قدم لے کر آئیے نا، آپ آئیں گے تو میری قبر میں اجالا ہو جائے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رمضان کے بعد زندگی ایسے گزارنی ہے، آج سے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ اس ملاقات میں میں نے کامیاب ہونا ہے، اس نبی پاک سے میٹنگ میں میرے آقا مجھ سے راضی ہونے چاہیے۔ اور آؤ میں بتاتا ہوں راضی کس سے ہوں گے، خود راضی ہونے کا فارمولہ بھی فرما دیا ہے۔ آقا فرماتے من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ دعوت اسلامی والے جو بار بار سنتیں بتاتے ہیں، کچھ لوگوں کو اریٹیشن ہوتی ہے، جب دیکھو سنتوں بڑا استعمال، سنتوں بڑا قافلہ، سنتوں پہ بات کرتے ہیں، نیکی کی سنتیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ سنت ہے ہی جنت میں جانے کا طریقہ، اور یہ سنت حصار ہے،
آپ کے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ ایک آپ کے بیڈ روم کا دروازہ ہے، اسی پہ کافی تھا، آپ نے گھر کا دروازہ باہر الگ بنایا، باہر اس کا الگ دروازہ بنایا، کیوں اتنے سارے دروازے رکھے ہیں؟ کہ یار سیکیورٹی رہے۔ سنت حصار ہے آپ کی عبادت کی، بلکہ نفل بھی پڑھا کرو، مستحبات پر بھی عمل کریں۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ آئے ہیں کہتے ہیں سنت ہی ہے نا چھوڑ دو، تراویح تو سنت ہے، کوئی ضروری نہیں، مولوی لوگوں نے نماز مشکل بنائی ہوئی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ سوچیں ان کا پلان کیا ہے کہ لوگ مسجد سے دور ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، مگر سوشل میڈیا پر آ کر یہ کہنا کہ تراویح کوئی ضروری نہیں، سنت ہے چھوڑ دو، یہ عمل سنت ہے چھوڑ دو۔ ارے میں نبی کا غلام ہوں، ان کا طریقہ چھوڑ دو، میں ان کی سنت چھوڑ دوں، پھر میرے عشق رسول کا کیا ہوا؟ آقا فرما رہے جو میری سنت سے محبت کرے وہ ایسا ہے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہے، مجھے تو ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ ارے صحابہ کرام تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے تھے جن کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عثمان غنی ایک بار کسی کو دیکھ کر ایک مقام پر مسکرائے، پوچھا گیا کیوں مسکرائے؟ کہا وجہ کوئی نہیں ہے، یہی مقام تھا، اسی انداز سے میرے آقا مسکرائے تھے، میں ان کی ادا کو ادا کر رہا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے درخت کے نیچے سے نیچے جھک کے گزرے، کسی نے کہا درخت تو بہت اونچا ہے، نیچے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا غالباً یہ واقعہ ہے، نیچے گزر رہے ہیں، تو کہا کہ درخت تو اونچا ہے پھر آپ سر جھکا کے گزر رہے ہیں۔ کہا جس زمانے میں پیارے آقا کے ساتھ آیا تھا نا، درخت نیچا تھا، چھوٹا تھا، پیارے آقا یہاں اپنا سر اقدس جھکا کے گزرے تھے، بس میں تو ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ کمال ہے، ان سنتوں کے بارے میں تو کہا بھی نہیں گیا۔ ایک بار مولا علی شیر خدا اپنے ساتھی کو لے کر گھوڑے پر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ایک مقام پر رکے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ وہ ساتھی کہتا ہے حضور توبہ بھی کر رہے ہیں، مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں وجہ کچھ بھی نہیں پتا، یہی مقام تھا، میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اسی جگہ پر موجود تھا، میں آقا کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا تھا، سواری پر میں ساتھ تھا۔ نبی پاک نے آسمان کی طرف نظر فرمائی، اللہ سے فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تیرے سوا کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں ایگزیکٹلی اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر میں نے نبی پاک سے سوال کیا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سنو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے اے علی جب کوئی بندہ گناہ کر کے گناہ گار ہو اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اے علی جب بندہ اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے، اے علی رب کے مسکرانے کی وجہ سے میں تمہیں دیکھ کر مسکرایا۔ یہ روایت کیسی پیاری ہے، اللہ سے بندہ معافی مانگے اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا مسکرانا ہمارے اور آپ کے مسکرانے جیسا نہیں، وہ تو جسم سے پاک ہے نا، اس کی اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ وہ مسکرانے کا مطلب ہی اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، اللہ اسے بخش دیتا ہے، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ مگر میں توبہ کروں اور اللہ راضی ہو جائے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے ہیں، پھر بھی جناب گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر اچھوں کے ساتھ حشر چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس وقت یہ رائٹ ٹائم ہے، دس از دا رائٹ ٹائم۔ یہ رمضان کے جو دن رہ گئے نا، یہ بہترین ڈیسیشنز لینے کا ٹائم ہے، بہترین فیصلے کرنے کا ٹائم ہے کہ میں نے رمضان کے بعد والی زندگی کیسے گزارنی ہے، اسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا ہر سال کی طرح وہی رمضانی رہا اور اس کے بعد پھر غائب؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا آپ کتنا جیئیں گے، ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ویسے ہی دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ کاش ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے، ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کے محبوب بندے بن کر زندگی گزاریں۔ یہاں میں آخری آپ کو ایک ٹپ دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بہت غور کیا یار وجہ کیا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نمازی، اتنی بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں ہیں اور ایسے کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ ہر سال غائب ہو جاتا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، 27ویں کو بھی روتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، مگر کیسے غائب ہو جاتے ہیں؟ کوئی ریزن تو ہوگا۔ تو اس میں ایک بڑا ریزن پتہ ہے کیا نظر آیا؟ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اپنی نیتوں میں بعض اوقات سچے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑی حسن ظن ہے آپ سب سے کہ آپ سب سچی نیت کر رہے ہوں گے کہ بس یار اب نماز قضا نہیں کرنا، مگر پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نیت تو کرتے ہیں مگر ہم نے اپنی کمپنی چینج نہیں کرتے، اپنے دوست تبدیل نہیں کرتے۔ ہم رمضان کے بعد بھی انہی دوستوں میں جا کر بیٹھتے ہیں جو نماز پڑھنے پر ہمیں طنز کرتے ہیں۔ بھائی خیریت ہے، مولوی ہو گیا کیا، پڑھ لی نا رمضان میں جتنی پڑھنی تھی، اب جمعے کو چلے گئے، ٹوپی پہنے تو مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کچھ لوگوں کی اعتکاف میں داڑھی بڑھ جاتی ہے کہ چلو سنت پہ عمل کریں، دوست مذاق اڑاتا ہے بھائی کیا ہو گیا تجھے، جلدی چل شیو کروا کے آتا۔ یعنی ہم نے دوست وہ رکھے ہیں کہ جو ہماری نیکی پر ہمیں روک رہے ہیں، جو ہمیں نیک بننے نہیں دے رہے، جو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ کیسے دوست ہیں؟
اور ہمیں دوست لگتا بھی وہی اچھا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے بھائی نماز نہیں پڑھنی عید والے دن بلکہ چلنا ہے سنیما میں، ابھی سے ٹکٹیں بک ہو رہی ہوں گی نا، کچھ لوگوں نے تو کر لی ہوگی، پلاننگ چل رہی ہے۔ ہم دوست جب تک نہیں بدلیں گے، یاد رکھیں اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ یہ 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اگر آپ نے آج یہ طے کیا ہے، if you decided کہ مجھے نیک بننا ہے، مجھے نمازی بننا ہے، تو یہ طے کر لیں کہ آپ نے دوست نمازی ڈھونڈنے ہیں، آپ نے دوست نیک ڈھونڈنے ہیں۔ اچھے آپ کو دوست ملیں گے تو آپ نیک بنیں گے۔ آپ کے اعتکاف کے بعد چاند رات جاؤں اسی چائے کی ٹیبل پر کہ جہاں پلاننگ ہو رہی ہے تاش کی، جوئے کی، اور میں جناب نیک بن جاؤں گا، اٹس ناٹ پاسبل۔ مشکل لگے گا آپ کو، وہ دوست کہیں گے کدھر گیا بھائی؟ آپ کہیں میں اللہ کی طرف چلا گیا، میں اللہ کے نبی کی طرف چلا گیا ہوں، تمہاری صحبت مجھے کام نہیں آئے گی، مجھے جنت میں جانا ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے you have to change your company، ہمیں اپنی صحبت بدلنی ہوگی۔ اچھے دوست کہاں سے ملیں گے اس دور میں؟ اچھے دوست کی فضیلت ایک حدیث ہے امین بھائی، کمال کی حدیث، جب میں نے پڑھی نا ایمان تازہ ہو گیا کہ قیامت کے دن حدیث کا خلاصہ ہے ایک بندہ ہوگا جو بڑا نیک ہوگا اور اس کو اللہ بخش دے گا، اس کو جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سے جھگڑا کرنا شروع کرے گا۔ یہ وہ جھگڑا نہیں جو ہم نارمل جھگڑا کرتے ہیں، مان والا، پیاری ضد ہوتی ہے، مان والا جھگڑا کرے گا کہ یا اللہ تو نے میرے اس دوست کو جہنم میں ڈال دیا، میں گواہی دیتا ہوں وہ ایمان والا ہے، اے اللہ میرے ساتھ اس نے کچھ نمازیں پڑھی ہیں، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں میرے ساتھ اس نے عبادت کی ہے، اے پروردگار میرے دوست کی بخشش فرما۔ اللہ پاک اس نیک دوست کی شفاعت قبول فرمائے گا جاؤ جا کر اپنے اس دوست کو جو جہنم میں ہے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ہائے ہائے، جب میں نے حدیث پڑھی نا میں نے سوچا یار ایک دوست تو ایسا بنانا چاہیے۔ اب سب چیک کریں، جتنے مجھے یہاں سن رہے ہیں، اگر یہ بیان لائیو جا رہا ہے سب چیک کرو، کوئی ایک دوست ایسا ہے کہ جس پر میرا یہ حسن ظن ہو کہ قیامت کے دن اگر میں پھنس گیا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے اور اللہ سے کہے گا مولا میں اس کی ایمان کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ نمازیں پڑھو، یہ دعوت اسلامی میں جو قافلے کے لیے بلاتے ہیں نا اس میں بڑے نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، دعوت اسلامی میں لاکھوں کروڑوں اسلامی بھائی ہیں، سب ٹریننگ لے رہے ہیں، سدھر رہے ہیں، گناہ چھوڑ رہے ہیں، آپ کو ہر طرح کا بندہ ملے گا، مگر کچھ بڑے نیک ہیں، ان کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ روزے رکھ لیے، کچھ ٹریول کر لیا ہے، کوئی نیکی کی دعوت دے دی، درس میں بیٹھ گئے، علماء کی صحبت اختیار کر لو، شیخ الحدیث اگر کوئی آپ کے پاس عاشقان رسول کے ان کی کوئی خدمت کرے۔ یہ جو بار بار امیر رسول فرماتے ہیں نا کہ ہر مہینے علماء کی خدمت کرو، یہ علماء بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے کہ یا اللہ اس نے مجھے وضو کا پانی دیا تھا، علماء کے بارے میں آتا ہے جنہوں نے تھوڑی بھی خدمت کی ہوگی اس کی شفاعت کریں گے۔ تو علماء کرام کی خدمت نیک، اب آپ غور کر لیں، میں نے آپ کو ٹپ دے دی ہے کہ اگر آپ پہلے چیک کر لو میرے دوستوں میں کوئی ایک دوست بھی ایسا ہے جس کے بارے میں میرا یہ حسن ظن ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا میرے لیے، نہیں ہے تو ابھی ٹائم ہے، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کوئی ایک دوست تو ایسا بناؤ نا یار جسے دیکھ کر خدا، جب میں اس کو دیکھوں مجھے اللہ یاد آ جائے، مجھے نماز یاد آئے، مجھے عبادت یاد آئے۔ ہمارے دوست ہوئے جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، نیا کوئی نہ کوئی فراڈ ہی ہوتا ہے ہر وقت اس کے پاس جاؤ، کوئی نئی کہانی لے کر ہی بیٹھا ہوتا ہے، اچھا بھی وہی لگتا ہے۔ تو میں نے آج آپ کو فارمولا دے دیا، اگر صرف نیت کرنی ہے تو اپنی مرضی ہے، اور اگر واقعی بدلنا ہے نا تو دوست بدلیے، اچھے دوست بنا لیجئے، رمضان میں مل جائیں گے آپ کو اچھے دوست، ٹھیک ہے؟ اچھا اچھے دوستوں کے لیے بھی دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں انشاءاللہ کسی نیک اعمال قافلوں کے مسافر اچھے اخلاق والے کو ڈھونڈ لیں، انشاءاللہ دوستی ہو جائے گی تو وہ آپ کو گھر پہ نہیں بیٹھنے دے گا، آپ نماز میں نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیکی کی دعوت دینے آ جائے گا۔ تو اللہ کرے ہمیں ایسے اچھے دوست مل بھی جائیں اور ہم اچھی عادتوں والے بن جائیں، رمضان کے بعد بھی عبادت گزار رہے ہیں، اللہ دنیا میں بھی زندگی میں بھی ہمیں نبی پاک کی دید نصیب فرمائے۔ آج جمال مصطفیٰ کا ذکر ہوا ہے، بیان تو میں کچھ اور لے کر آیا تھا مگر کلام ہی ایسا شروع ہوا تو میں نے کہا چلو آج آقا کی کچھ باتیں کر لیں، ان کے حسن کی بات کر لیں، تو بس نبی پاک کی باتیں ہی ایسی ہیں، جب بھی بات کرو دل جھوم اٹھتا ہے الحمدللہ۔ تو اللہ ہمیں نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، ہمیں خواب میں بھی نبی پاک کی زیارت عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ جب قبر میں زیارت ہو تو آقا ہم سے راضی ہوں، محشر میں جب زیارت ہو تو نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، اور اللہ کرے کہ قیامت جنت میں بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ بس آقا کا محل ہو اور ہم نبی پاک کو روز دیکھا کریں، پیارے آقا کے جلوے نصیب ہوں۔ اللہ کی رحمت سے تو کچھ بعید نہیں ہے، ہم مانگے تو صحیح، مانگنے کی رات ہے، میرا رب کرم فرما دے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہمارے سب کے سینئر نعت خواں حاجی امین بھی آ گئے ہیں، محفل جاری رہے گی۔
اسی محبت شوق کے ساتھ آپ تشریف رکھیں گے. مجھے ایک اور جگہ جانا ہے، پھر زندگی